رضاك يا أنت الرحيم يا أبني عطاك يا أنت الكريم منك العفاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الله الله يا ربي يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. پروگرام بندوں کے حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق. میں نے سورہ نساء کی ابتدائی آیت کا ایک حصہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے رشتوں کو نبھا کر چلنے کی تلقین کی. فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچو. انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، وہ تنہا جی نہیں سکتا ہے. اسے زندگی میں کچھ ہمدرد چاہیے، کچھ غم گسار چاہیے، اور زندگی کے اس سفر میں اسے جو ساتھ ملتا ہے عموماً اپنے رشتہ داروں کا ملتا ہے. اور اس رشتہ داری کی دو بنیادیں ہیں، ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے اور ایک سسرالی رشتہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، کہ اللہ ہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اور اسے نسبی رشتے والا اور سسرالی رشتے والا بنایا. نسبی رشتہ کسے کہتے ہیں؟ ددیال اور ننیال کو جو ہے نسبی رشتہ کہتے ہیں. اور شادی کے بعد جو رشتہ داری وجود میں آتی ہے اسے سسرالی رشتہ کہتے ہیں. شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کی تمام ہی بنیادوں اور رشتہ داری کی تمام ہی اقسام کو نبھا کر چلنا ایک ذمہ دار مسلمان کا کردار ہے. رشتہ داروں کے بہت سارے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ انسان رشتوں کو نبھا کر چلنے کا ذہن رکھے، رشتوں کو توڑنے کا ذہن نہ رکھے، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو ایسے شخص کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتوں کو جوڑنے کا ذہن رکھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی سنائی کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے، جو رشتوں کو جوڑنے کا مزاج رکھتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو نبھا کر چلے اور صلہ رحمی کا لحاظ رکھے. دیکھیے مسائل ضرور پیدا ہوتے ہیں، مسائل کہاں نہیں پیدا ہوتے. دو انسان جہاں جمع ہوتے ہیں تو دو انسانوں کے ذہن میں 100% اتفاق نہیں ہو سکتا. رشتہ داری کو نبھانے کا اصل کمال یہی ہے کہ آپ اس وقت نبھائیں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹینشن پیدا ہوتے ہیں، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، رشتوں کو جوڑنے والا حقیقت میں وہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والا بڑھ کے آ رہا ہے تو ہم بھی بڑھ کے جائیں، وہ سلام کر رہا ہے اس لیے جواب دیں. کہا کہ یہ حقیقی معیار نہیں صلہ رحمی کا. آپ نے فرمایا صلہ رحمی کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جو تم سے دور بھاگتا ہے تم اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو، جو تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا اسے آگے بڑھ کے سلام کرو. یہ اصل صلہ رحمی کا اعلیٰ معیار ہے. شریعت نے ہمیں جو ذہن دیا، ہمیں جو سوچ دی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی خاطر انسان عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے. دنیا والوں کی سوچ ایسی ہے کہ وہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں تو ہم کیوں ان سے قریب ہوں.
وہ ہمیں سلام نہیں کرتے تو ہم کیوں انہیں سلام کریں؟ یہ دنیا والوں کی سوچ ہے، اور شریعت نے جو سوچ ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنے کا تقاضا ہے کہ آگے بڑھ کر ہم اپنے رشتہ داروں کو سلام کریں، آگے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے ملیں، ان رشتہ داروں سے جن سے ہمارے اختلافات چل رہے ہیں۔ رشتہ داروں کا ایک بنیادی حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کی غلطیوں کو زندگی میں برداشت کر کے چلیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ قوت برداشت نہیں ہے اور آپ ایک ایک کر کے اپنے رشتہ داروں سے کٹتے جائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ تنہا ہو جائیں گے، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جسے آپ اپنا کہہ سکیں۔ اس لیے رشتہ داروں کی غلطیوں کو برداشت کر کے چلنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کہا کہ اللہ کے نبی، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اسی روش پہ قائم رہو، تم اچھائی کرتے رہو بھلے سے وہ برائی کریں، تم قریب ہونے کی کوشش کرتے رہو بھلے سے وہ دور بھاگیں۔ گویا اگر تم ایسا کرو گے تو گویا کہ تم گرم گرم راکھ ان کے منہ میں جھونک رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تائید تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، تم اسی روش پہ قائم رہو۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے غلط رویے اور غلط سلوک کو برداشت کرنا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ رشتہ داروں کی غلطیوں کو جہاں ہم برداشت کرتے ہیں، وہیں ان غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ ہم دنیا جہاں کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، انہیں معاف کرتے ہیں، تو اس معافی کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ رشتے توڑ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر ہے نہیں، جبکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ ملاحظہ کیجئے۔ جس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دامن عفت و عصمت کو منافقین نے تار تار کرنے کی کوشش کی، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگایا، نعوذ باللہ، تو اس وقت بعض صادق الایمان اور سچے مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے، جن میں سے ایک مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غریب رشتہ دار تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ جب مصطح بن اثاثہ ام المومنین کے کردار پر کیچڑ اچھالنے میں ملوث ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد مصطح پہ میں ایک پائی خرچ نہیں کروں گا۔ بتاؤ، انہوں نے کوئی غلط اقدام نہیں کیا تھا، کسی غلط بات کی قسم نہیں کھائی تھی، وہ ان پہ خرچ کر رہے ہیں، اور وہی ان کی بیٹی پہ نعوذ باللہ بہتان لگانے میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن آسمان سے فوراً وہی آ گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان سے وہی آ گئی کہ تم میں سے جو فضیلت و بزرگی والے ہیں اور مالی اعتبار سے کشادگی والے ہیں، انہیں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا دل بڑا کر کے نہ صرف یہ کہ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کو معاف کیا، بلکہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتے ہوئے اس سے پہلے جیسے ان کا خرچ برداشت کیا کرتے تھے ویسا برداشت کرنے لگے دوبارہ۔ آپ بتاؤ، اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا دکھ کسی رشتہ دار کو رشتہ دار سے اور کیا مل سکتا ہے؟ لیکن سبحان اللہ، ان بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھا کرتے تھے، اور امت کو انہوں نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے یہ سبق بھی دیا ہے۔ رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہمارے احسانات، ہمارے انعامات، ہمارے عطیات، ہماری نوازشیں، اس کے سب سے زیادہ حقدار بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہم غیروں کو دینے سے پہلے رشتہ داروں کو دینے کی فکر کریں۔
جب سورہ آل عمران کی وہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی، حقیقی نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز کو بھی خرچ نہ کر دو۔ اس آیت کے نزول پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے کہ نیکی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کریں۔ اے اللہ کے نبی، میرا جو باغیچہ بیروحا ہے، یہ میرا سب سے پسندیدہ مال ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہ رہا ہوں، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں، قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ، ایسا کرو، اپنے اس باغیچے کو اگر تم اللہ کے راستے میں دینا ہی چاہ رہے ہو، میرا مشورہ ہے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغیچہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا انفاق، ہمارا خرچ، ہماری جانب سے جو ہدیے دیے جاتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ غیروں سے زیادہ رشتہ داروں کو دینے اور نوازنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارا جو انفاق، ہمارا جو خرچ اور ہمارے جو انعامات ہیں، ان کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو اسی سے ملتا جلتا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمارے جو صدقات ہیں، ہماری جو زکوٰۃ ہے، اس کے مستحق بھی ہمارے غریب رشتہ دار سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہم عموماً باہر کے غریبوں کو نوازتے ہیں، باہر کے غریبوں کو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری نوازشیں خاندان سے باہر ہیں، جبکہ خود ہمارے اپنے خاندان میں کتنے غریب ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ حقدار بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ چاہے واجبی صدقہ ہو جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، چاہے نفلی صدقہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اگر ایک عام غریب کو دیا جائے تو وہ صرف صدقہ ہے، لیکن اگر غریب رشتہ دار کو دیا جائے تو ڈبل اجر و ثواب ہے، کہ وہ صدقہ بھی ہے اور اپنی جگہ صلہ رحمی بھی ہے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ دار بھی اگر ایسا ہو، ہم سے جلنے والا، ہم سے نفرت کرنے والا، تو اس کو دیے جانے والے صدقے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو غریب ہے اور غریب رہنے کے باوجود ہم سے جلتا ہے، ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہم سے نفرت رکھتا ہے، اگر اس کو دیا جاتا ہے تو یہ صدقہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی مجلس تھی، خواتین کی مجلس میں صدقہ و خیرات کرنے کی تعلیم دی اور خواتین کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جن کا نام زینب تھا رضی اللہ عنہ، وہ گھر آئی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ دیکھیے آپ غریب انسان ہیں، میرے پاس جو مال ہے میں صدقہ کرنا چاہ رہی ہوں، آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ آئیں کہ کیا کوئی خاتون، کوئی بیوی اپنے صدقے کا مال اپنے شوہر کو دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کر پوچھوں یہ سوال، میری درخواست ہے کہ آپ ہی پوچھ آئیں۔ قربان جائیے اس جذبہ اطاعت پر زینب رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئی ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا وہاں ایک اور خاتون مجھ سے پہلے کھڑی ہوئی ہے، حاجتی حاجتہا، وہ بھی بالکل وہی سوال کرنے آئی تھی جو سوال کہ میں کرنے آئی تھی۔ کہتی ہیں کہ اتنے میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ نکل آئے۔ ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ آپ کے دروازے پہ دو خواتین کھڑی ہیں جو یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ اپنے صدقے کا مال اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں، اور یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ گئے اور یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے سوال کیا ہے؟ اب یہاں تو بتانا ہی پڑا بلال رضی اللہ عنہ کو، کہا زینب نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای الزیانب،
کہا کہ مدینے میں زینب نام کی خواتین بہت ہیں، کس زینب نے کیا ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے سوال کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان دونوں کو سنا دو اور بتا دو کہ ان کے لیے ڈبل اجر و ثواب ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنی زکوٰۃ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈبل اجر و ثواب سے انہیں نوازے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہمارے غریب رشتہ دار ہیں۔ غریبوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ جن رشتہ داروں کے ہم پر احسانات ہیں ان احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان احسانات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ احسان فراموشی بہت بڑا گناہ ہے۔ جس رشتہ دار نے بھی ہمیں ساتھ دیا ہو، تعاون کیا ہو، مدد کی ہو زندگی میں، یاد رکھنا چاہیے اور وقت آنے پر اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احسان فراموشی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی ہیں، اور جب خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سبب کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائیں۔ کہا کہ تمہارا سب سے پہلا جرم، تمہارا سب سے پہلا گناہ تو یہ ہے کہ تکثرن اللعنہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو، بد دعائیں کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تمہارا دوسرا جرم یہ ہے کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض عورتوں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی عورتوں کی بات نہیں کی، کہ بعض عورتوں کے اندر ایسی ناشکری ہوتی ہے کہ اگر شوہر زندگی بھر احسان کرے اور ایک مرتبہ اس سے غلطی ہو جائے تو عورت کا ریاکشن ایسے رہتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں تمہارے اندر کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا، کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ احسان فراموشی کا مزاج ہے، اور احسان فراموشی انسان کو نعوذ باللہ جہنم رسید کرتی ہے۔ رشتہ داری میں رشتہ داروں کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے، تعاون اور محبت کی فضا ہونی چاہیے، ہمدردی کی فضا ہونی چاہیے۔ والدین ہی کی ذمہ داری نہیں بنتی اپنے بچوں کو دیکھنے کی، اور سارے رشتہ داروں کی بھی بنتی ہے، اور اولاد ہی کی ذمہ داری نہیں بنتی اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی، اور سارے رشتہ داروں کی بھی بنتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ یہ ماں کے برابر ہے، خالہ کا رتبہ ماں جیسا ہے، خالہ کا رتبہ، خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالہ کو چاہیے اپنے بہنجوں اور اپنی بہنجیوں کو ماں کا پیار دے، اور بہنجوں کو بھی چاہیے، بہنجیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ عزت و توقیر اور احترام کا وہ معاملہ کرے جو معاملہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عم الرجل صنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہے، کسی بھی شخص کا چچا اس کے باپ کے جیسا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ چچا کو چاہیے وہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ باپ جیسا رویہ کرے، جیسا سلوک وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتا ہے ویسا سلوک اپنے بھتیجوں کے ساتھ کرے، بھتیجیوں کے ساتھ کرے، اور بھتیجوں کو بھی چاہیے، بھتیجیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چچا کا ویسا احترام کریں، ویسی عزت کریں جیسے باپ کی جاتی ہے۔ ان سب تعلیمات کو سامنے رکھ کر آج ہم ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں رشتہ داری کا پاس و لحاظ، رشتہ داری کا احترام، رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کا مزاج بالکل کم ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن جھگڑے، اختلافات، پھوٹ، مقدمے، عدالتوں کے چکر، یہ سب چچا اور بھتیجے کے درمیان، خالہ اور بہنجوں کے درمیان، آپس میں رشتہ داروں کے اندر نعوذ باللہ یہ ماحول بن گیا ہے، اور خاندانی نظام پوری طرح سے بکھر چکا ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رشتوں کو نبھانے والے تھے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو نبھا کر چلنے والے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما ان مشرکین کے خلاف 7 سالہ قحط سالی کے ذریعے جیسی قحط سالی کے یوسف علیہ السلام کے دور میں آئی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ مشرکین مکہ پر مشکل وقت آیا، قحط سالی مسلط ہوئی، دانے دانے کو ترس گئے، اور بھوک کی شدت سے ان کا یہ عالم تھا کہ وہ آسمان کی جانب دیکھتے تو دھواں ہی دھواں انہیں نظر آتا تھا۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسِ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہا کہ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان پر دھواں ہی دھواں رہے گا اور یہ المناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئیں، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسِ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان پر دھواں ہی دھواں چھا جائے گا اور یہ المناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں بھی ہے، کہ دنیا میں ایک دھواں نکلے گا، اور ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے کہ مکے میں جب قحط سالی مسلط ہوئی تو مشرکین مکہ بھوک سے اس قدر تڑپنے لگے کہ جب وہ آسمان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھتے تو انہیں شدت بھوک کی وجہ سے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ جب یہ قحط سالی مسلط ہوئی، ابو سفیان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ابو سفیان سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کہا کہ اے محمد، میں آپ سے اللہ کا واسطہ پھر رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پھر رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ دعا کریں کہ قحط سالی کے یہ ایام چھٹ جائیں، یہ قحط سالی دور ہو جائے، یہ آزمائش دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور قحط سالی مکے سے دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ غور کریں کیسا کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دشمن کو بھی معلوم تھا، آپ کا مخالف بھی جانتا تھا کہ آپ رشتوں کو نبھانے والے، رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنے والے اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والے، بھلے سے وہ رشتہ دار دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ رشتہ دار مخالف ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ یہ دشمن آپ کی خدمت میں آ کر رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے مانگنے پر مجبور تھے۔ آج ہم اسی نبی کی امت ہیں، اسی نبی کی امت ہیں جس نبی نے جا بجا اپنی احادیث میں رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کی تلقین کی ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی رشتوں کو نبھا کر چلنے کی تلقین کی ہے، پر افسوس ہے کہ معاشرے میں رشتوں کو نبھا کر چلنے والوں سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والے نظر آتے ہیں۔ یہ معاشرے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم